जब उनको रिमांड के लिए पेश किया गया इसी तारीख के ऊपर जुमा वाले दिन, तो उनको जो है वहाँ पे उनको कोई वकील नहीं आया, उनके वकरा की टीम ही नहीं थी। मैं इंजीनियर साहब की वकरा की जो टीम है उनसे मुकम्मल राब्ते में हूँ और मेरा उनसे बिल्कुल राब्ता है, और मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियर साहब की कानूनी जो टीम है उससे मुकम्मल राब्ता है, बराह रास्त राब्ता है। तो लिहाजा मेरे पास जो है इस सिलसिले में जो भी इस बारे में जो भी खबर है वो बिल्कुल दुरुस्त और एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है। इस किस्म की सारी खबरें बिल्कुल झूठी हैं, उनको कोई कान रखने की जरूरत नहीं है। ये डीमोरलाइज करने की कोशिश है इंजीनियर साहब के बारे में और उनके बारे में स्टूडेंट्स को बदजन करने की कोशिश है कि जी ये हो गया वो हो गया। कल भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, वो लंबे अरसे तक जेल में है, अब उनको अपराध में इजाफा हो गया है। इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किए हुए तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने को हैं, लेकिन इंजीनियर साहब का एक भी वकील पेश नहीं हुआ। ना ही इंजीनियर साहब का कोई वकील है और ना ही इंजीनियर साहब का ये केस लड़ने के लिए कोई तैयार है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीने मोहतरम और मोहतरम सामाईन, डॉक्टर अहमद नसीर एक मर्तबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम व्लॉग्स का एक सिलसिला आपकी खिदमत में काफ़ी दिनों से रख रहे हैं और इन व्लॉग्स का मौजू जो है वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। जाहिर है कि हम तवातुर के साथ आपको हक़ाइक़ से आगाह करते आ रहे हैं जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हसास नौयत की मुश्किलात से दो चार हैं। हमारी कोशिश है कि आपको हकीकी, सच्ची और सुथरी खबर दें। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है कि बतौर सहाफ़ी हम अपने सहाफ़ती अफ़कार और उपज को आपकी खिदमत में इस तरीके से रखें कि आपको लगे कि हम इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में इंतहाई बड़ी खबरें और अहम हक़ाइक़ रख रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आज भी मैं इंतहाई अहम खबर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफ़िज़हुल्लाह ताला के वकील साहब के हवाले से बात की थी। चूँकि एक पोस्ट शेयर की जा रही है जो कि मैसेज टीवी की पोस्ट थी और उस पोस्ट में गालिबन मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी मुबैना तौर पर सारिफ हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई कि भाई हम तो देख रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई भी वकील पेश नहीं हुआ और ना ही उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स में से कोई भी उनका व्यूअर पेश हुआ है। तो हमने ये आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि मैसेज टीवी की पोस्ट थी, जबकि सारिफ है इसको लिखने वाले जो कि चशमदीद गवाह भी हैं, गवाह के तौर पर इस पोस्ट को लिखने वाले हैं वो मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी हैं मुबैना तौर पर, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सवालात मुझसे किए गए कि डॉक्टर साहब आप बराह करम हमें बताइए मालूम करके कि वाकईतन इंजीनियर साहब की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। इस बात में कितनी सदाकत है कि भाई इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किए हुए तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने को हैं, लेकिन इंजीनियर साहब का एक भी वकील पेश नहीं हुआ। ना ही इंजीनियर साहब का कोई वकील है और ना ही इंजीनियर साहब का ये केस लड़ने के लिए कोई तैयार है। बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे गए, यानी ये अल्फाज जो मैं आपको बता रहा हूं ये लोगों के सवालात हैं। तो मैंने इस पे तहकीक की और अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की। तो नाज़रीन कराम, मैं अपने ज़राए से मालूम तो करता और मैंने किया, और जो ज़राए ने मुझको बताया मैं आपको हक़ाइक़ बताने वाला हूं, लेकिन एक वीडियो ने मुझको हैरान कर दिया। वो वीडियो है एक वकील साहब की। वो वकील साहब जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के केस को थोरोली लेकर चल रहे हैं, देख रहे हैं, कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और अव्वल रोज से इंजीनियर साहब के इस हसास नौयत के इशू को हाईलाइट भी कर रहे हैं इस तरीके से कि इस पूरे केस की कानूनी हैसियत वो बता सकें, और वो कर रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप मेरे नजर से गुजरा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई मैं इंजीनियर साहब के तमाम वकला से मुसलसल राबिते में हूं। ये जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई भी वकील
عدالت میں پیش نہیں ہوا اور نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی مدافع اس طریقے سے نظر آ رہا ہے، تو ان وکیل صاحب کی اس ویڈیو نے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں، تمام جو حقائق تھے وہ ناظرین پر اور اہل عقل ذی شعور لوگوں پر منکشف کر دیے۔ میں آپ کی خدمت میں ذرا ویڈیو کلپ رکھنے والا ہوں، ذرا ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے معزز وکیل صاحب کا۔ انجینئر صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ بالکل جھوٹی من گڑھ پوسٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ جب ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا کسی تاریخ کے اوپر جمعہ والے دن، تو ان کو جو ہے وہاں پہ ان کو کوئی وکیل نہیں آیا، ان کے وکلاء کی ٹیم ہی نہیں تھی، اور یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ میں انجینئر صاحب کی وکلاء کی جو ٹیم ہے ان سے مکمل رابطے میں ہوں اور میرا ان سے بالکل رابطہ ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جھوٹی من گھڑت اور بالکل جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی کسی بھی پوسٹ کے اوپر آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرا انجینئر صاحب کی قانونی جو ٹیم ہے اس سے مکمل رابطہ ہے، براہ راست رابطہ ہے، لہٰذا میرے پاس جو ہے اس سلسلے میں جو بھی اس بارے میں جو بھی خبر ہے وہ بالکل درست اور ایکوریٹ ہے، اوتھینٹک ہے۔ اس قسم کی ساری خبریں بالکل جھوٹی ہیں، ان کو کوئی کان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے انجینئر صاحب کے بارے میں، اور ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بدظن کرنے کی کوشش ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کل بھی میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک جیل میں ہیں، اب ان کو افراد میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ناظرین محترم، میرے خیال سے تمام سوالات، تمام شبہات اور تمام شکوک اپنی ہی موت آپ مر چکے ہوں گے۔ تمام ہی ان اذہان میں جو یہ سوچ رہے تھے اور انہی کے اذہان میں سوالات پنپ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بتایا جائے کہ انجینئر صاحب کا واقعتاً کوئی وکیل پیش نہیں ہوا معزز عدالت میں، تو آپ کو جواب میرے خیال سے مل چکا ہوگا معزز وکیل صاحب کی اس ویڈیو سے۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے حقائق ہیں، ان کے اپنے سورسز ہیں، وہ اپنے سورسز سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بتایا گیا اور معلوم پڑا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم بہرحال موجود ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو معزز وکلاء ہیں وہ اس کیس کو مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ہمارے ذرائع سے ہم کو معلوم پڑی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ یہ تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہیں اور ان کو سننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، تو یہ میں حقیقی خبر ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ چونکہ بہت بڑی تعداد میں کومنٹس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا تھا اور سوالات کی صورت میں ہم پر لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں ڈاکٹر صاحب بتایا جائے کہ حقائق کیا ہے، واقعتاً کوئی ٹیم پیش نہیں ہوئی انجینئر صاحب کی، چونکہ سوشل میڈیا پر ایک بڑے پلیٹ فارم پر میسج ٹی وی اٹس اے بگ پلیٹ فارم آف میڈیا، تو بتایا جائے کہ واقعتاً اس خبر میں کوئی صداقت ہے۔ ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے سورسز سے، اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، تو جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور معزز وکیل صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہم انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے مسلسل اس سے رابطے میں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو آج کی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ انجینئر صاحب کی خیریت کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کی لیگل ٹیم کے حوالے سے، ان کے وکلاء کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے سوشل میڈیا پر، مختلف پلیٹ فارم پر، تو اس حوالے سے بھی آپ کو حقائق سے ہم نے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ناظرین کرام، میں نے گزشتہ دنوں ایک وعدہ اور ایک دعویٰ کیا جو کہ میں نے ولاگ ہی میں آپ کے سامنے کیا تھا، اور آپ کو زبان دی تھی کہ بھئی میں معزز وکلاء کی ایک لیگل ٹیم، بہترین اور سینئر قانون دان حضرات کی ایک لیگل ٹیم اپنے پروگرام میں بٹھاؤں گا، اور وہ تمام سوالات ان کی خدمت میں رکھوں گا جو آپ کے اذہان میں جنم لے رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں اس لیے میں ان کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں نے یہ چاہا کہ بھئی ہم ایک وکلاء کا پینل اپنے پروگرام میں بٹھائیں
جس میں میل حضرات بھی ہوں، فیمیل بھی ہوں، مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، اور وہ سینئر قانوندان ہوں، ان کی خدمت میں آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہم رکھیں تاکہ وہ انتہائی تحمل بردباری اور جرأت مندانہ صلاحیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ تمام جوابات رکھ سکیں جو کہ قانون ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ ہم نے قانونی سوالات کرنے تھے اور جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی قانونی سوالات ہیں۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو میں بہت بڑی خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ سینئر قانوندان جو ہیں، سینئر لائرز جو ہیں، ان کی خدمت میں حاضر بھی ہو رہے ہیں اور ان سے مسلسل رابطے میں بھی ہیں کہ ہم متعلقہ کیس کو لے کر کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، قانونی سوالات رکھنا چاہتے ہیں کہ قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اگر ان سوالات کو ہم قانون کے حوالے سے پرکھیں یا دیکھیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے تو ہماری کوشش تھی کہ ہم ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں معزز، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اب چونکہ یہ کیس انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور جو اس کی حساسیت ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے، ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور ہماری ٹیم نے یہ میٹنگ کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز وکلاء کا پینل اپنے اس پروگرام میں بٹھائیں گے اور آپ کے بھیجے گئے سوالات ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور وہ تمام معزز سپریم کورٹ کے وکلاء، قانوندان، سینئر قانوندان آپ کے روبرو ہوں گے اور آپ ہمیں سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی خدمت میں ہم سوالات رکھیں گے، لیکن ناظرین کرام یہ ابھی اس کو وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ہماری ٹیم ابھی کوششوں میں ہے اور یہ بہت محنت کے ساتھ تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم معزز وکلاء حضرات جو ہیں، سینئر قانوندان جو ہیں، ان کے رابطے میں ہیں اور ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں جو کیس اس وقت چل رہا ہے حساس نوعیت کا، اس کیس کو لے کر۔ تو الحمدللہ ہم یہ گمان کرتے ہیں، خوش گمانی ہے کہ جلد از جلد ہم معزز سینئر قانوندان حضرات جو ہیں ان کا پینل اپنے پروگرام میں بٹھائیں گے اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام وکلاء حضرات بشمول میرے آپ کے روبرو ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت میں بہت سارے سوالات بھی رکھیں گے تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل سکیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ اپڈیٹ تھی جو میں تقریباً گزشتہ 3-4 روز سے آپ کو دینا چاہ رہا تھا، چونکہ ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ ان کی حساسیت طول پکڑتی جا رہی ہے، تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو سینئر قانوندان ہیں ان کو اس پروگرام میں بٹھائیں تاکہ آپ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم وہ سوالات ان کی خدمت میں رکھیں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہائی کورٹ کے معزز وکلاء ہیں ان کی خدمت میں یہ سوالات رکھیں اور ان کو اپنے پینل کا حصہ بنائیں، لیکن پھر ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز وکلاء جو ہیں ان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے، جو سینئر وکیل ہیں، وکلاء ہیں، قانوندان حضرات ہیں، ان کی خدمت میں ہم سوالات رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ اپڈیٹ ہے، بس آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے معاملات فرمائے اور جو اب کام ہے وہ سہل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ اور آپ کو میں آخری اپڈیٹ دیتا چلوں کہ جمعۃ المبارک بروز 19 ستمبر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک مرتبہ سے پھر پیشی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پیش ہوں گے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو 7 روزہ ریمانڈ ہے وہ بروز جمعہ پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اب فیصلہ کیا جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا سے جو فائنڈنگز ہوئی ہیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو تفتیش ہوئی ہے، اس کے بعد اب جو علاقائی مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جوڈیشل کیا جائے گا یا کہ ایک مرتبہ سے پھر ان کا ریمانڈ دیا جائے گا اور پھر سے ان کو جیل منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ وہ حقائق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسانی فرمائے، خیریت کے معاملات فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل، کرم اور رحم فرمائے ہم تمام ہی مسلمانوں پر، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراخ دلی سے ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی قوت عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم تمام ہی مسلمان ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، ایک دوسرے کا دست بازو بنیں اور ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر چلتے رہیں۔ کوئی مشکل آئے تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں، لیکن تنہا نہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کر، مل کر، تاکہ
कोई भी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल हमारा सामना करने से कतराए। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। नीचे स्लाइड पर ये जो ब्लैक स्लाइड है, हमारा इंस्टाग्राम है, IM डॉक्टर अहमद नसीर। इंस्टाग्राम पर जाकर हमको फॉलो कर लीजिए, और आपको कुछ सवालात भी होंगे तो आप हमको इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। हमको टिकटॉक पर भी जाकर अकाउंट पर जाकर फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर अहमद नसीर। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहब हो गई हो तो अपने रब के हुजूर तौबा का तलबगार हूं, और आप तमाम ही दोस्तों से, मोहब्बत करने वालों से, चाहने वालों से, प्यार करने वालों से, और मैं अपनी तमाम फैमिली से माफ़ी का खास्तगार भी हूं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।